الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو تحلیلی ہے اس بیان کے اوپر کہ جو آیات اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی داماد اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے موقع پر فرمایا ہے۔ بہت سارے اہم نکات ہیں آپ کے گفتگو میں، ان اہم نکات میں سے ایک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور سیرت مصطفی کے عنوان سے اس نقطے کا ذکر کیا، جس کی بہت زیادہ اس دور میں ضرورت ہے اور اہمیت ہے کہ اس بات کو عام کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھی سیرت تھی، بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی پیغمبر اکرم جس طرح سے رحمت تھے مسلمانوں کے لیے، اسی طرح سے غیر مسلمین جو کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ اگر وہ برسر پیکار نہیں تھے تو کبھی بھی نبی اکرم ایسے کسی بھی غیر مسلم کی اذیت پر راضی نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی اذیت دیتا کسی غیر مسلم کو، اگر وہ غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہوتا تو نبی اکرم کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص اس نے اپنا نام مسلمانوں والا رکھا تھا، حالانکہ وہ منافق تھا، اور اس نے مدینے کے گرد و نواح میں رہنے والے کچھ یہودی تھے، ان یہودیوں پر جا کر اس نے حملہ کر دیا اور ان یہودیوں کو نقصان پہنچایا، انہیں اذیت دی، جبکہ وہ یہودی ایسے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جنگ نہیں کیا تھا، اور ان کے مال و دولت جو ہے وہ لوٹ لیا، یعنی انہیں تکلیف دی، اذیت دی۔ اس شخص نے حملہ کیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی، بے ادبی کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اہدیت میں عرض کیا، پروردگار تو جانتا ہے کہ اس شخص کے اس فعل سے میں براعت کرتا ہوں، میں بریء الذمہ ہوں، میں اس کے اس فعل سے راضی نہیں ہوں۔ یہ ہے سیرت محمدی اور یہ ہے ذات محمدی، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ایک شخص نے ایسے یہودی کو پریشان کیا، اذیت دی کہ جو یہودی نبی اکرم یا مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی، اور آپ نے بارگاہ اہدیت میں عرض کیا کہ پروردگار میں اس شخص کے اس فعل سے بریء الذمہ ہوں، میں براعت کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور آپ کو ایک مقدار میں سونا اور مال و دولت عطا کیا، اور فرمایا علی جاؤ اور جا کر ان یہودیوں کا جو نقصان ہوا ہے ان نقصان کو پر کرو۔
لہٰذا مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نبی اکرم کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے، اور آپ نے ان یہودیوں کا جو نقصان ہوا تھا، چاہے ان کا گھریلو نقصان، مال و دولت جسے ان نام نہاد مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، لے لیا تھا، مولا متقیان نے امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے اس خسارے کو اور اس کو ادا کیا اور اسے پورا فرمایا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت اور کردار سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہوتی ہے کہ جس طرح سے نبی اکرم مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، اسی طرح سے نبی اکرم غیر مسلمانوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ناحق کسی بھی انسان کو پریشان کیا جائے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو چاہے وہ کلمہ نہ پڑھتا ہو۔ لہذا آپ کا اعلان تھا عمومی کہ وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، اگر وہ مسلمانوں سے برسر پیکار نہیں ہیں، مسلمانوں کو اذیت نہیں پہنچاتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے درمیان میں آرام سے زندگی گزر کر سکتے ہیں اور بسر کر سکتے ہیں۔ اور یہی کردار آپ کے جو وصی برحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تھا، وہ یہی کردار تھا۔ لہذا ملتا یہ ہے کہ کوفے میں آپ نے ایک یہودی کو دیکھا کہ جو ضعیف اور کمزور تھا اور جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ ضعیف انسان یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ ایک یہودی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی ہے تو کیا ہوا؟ جب یہ اس لائق تھا کہ جب یہ کام کر سکتا تھا تو تم نے اسے جو ہے وہ اس سے کام کروایا، اور اب جو ہے یہ ضعیف ہو گیا ہے، اس لائق نہیں ہے کہ یہ محنت مزدوری کر سکے، لہٰذا اس کا جو اجرت ہے، اس کا جو خرچ ہے، اس کے لیے معین کیا جائے، جو خزانہ ہے حکومت کا، اس حکومت کے خزانے سے اس کے لیے ماہانہ رقم معین کیا جائے۔ یعنی یہودی ہے، اس کے باوجود بھی مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے لیے بیت المال سے ماہانہ رقم معین کرنے کا حکم دیا۔ تو عزیزان محترم، ناظرین محترم، یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں ملتفت ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ بھی ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے، ہمارا جو طریقہ ہونا چاہیے، وہ احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔